السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ بندہ ناچیز سلمان آفاقی حاضر ہے ایک بار پھر نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب ہم تیسرے پہلو کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کیسے بحال کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آج کا دور زوال اپنی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق بالکل کٹ کر رہ گیا ہے، یا پھر اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ اعتقادی، اخلاقی، روحانی، سماجی اور معاشرتی برائیوں نے بری طرح اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے بندے کا تعلق محض واجبی یا رسمی سا رہ گیا ہے۔ اس تعلق کو بحال کرنے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اسے محض قال تک نہ رہنے دیا جائے بلکہ حال میں تبدیل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق کو بحال کرنے کے کیا تقاضے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق الہی کو بحال کرنے کے لیے ان 5 تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ 5 تقاضے اس طرح ہیں: پہلا ذکر الہی، دوسرا محبت الہی، تیسرا خشیت الہی، چوتھا اطاعت الہی اور 5واں عبادت الہی۔ یہاں ہم پہلے تقاضے کو ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس شے سے محبت ہو تو اس سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے ہر بہانے سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس محبت میں جس قدر شدت ہوگی اسی قدر اس میں والہانہ پن آ جائے گا۔ پھر اگر محبوب صاحب حسن و جمال اور عظمت و قدرت والا ہو تو اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ اہل محبت کے حلقوں میں کیا جائے گا۔ یہ تو محبوب مجازی کی بات تھی جس کی داستانوں کے کردار لیلا مجنوں، ہیر رانجھا اور شیریں فرہاد کے روپ میں محبت کی سنگلاہ اور پرخار وادیوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ، پاؤں میں آبلے اور سر پر خاک اوڑے نظر آئے۔ لیکن جب محبوب حقیقی کی یاد کسی کے دل میں گھر کر جائے تو اس بندے کی دیوانگی اور جوش و خروش کا عالم کیا ہوگا، اس کا محض تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طالب حق کو شراب عشق الہی کا ایک گھونٹ میسر آ جائے تو اس کی نظر میں دنیا جہان کی تمام نعمتیں اور لذتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، اور اس کی نظر میں دنیا کے بڑی سے بڑی چیز بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ وہ محبوب حقیقی کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی یہ کہتے ہوئے قربان کر دیتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن حکیم نے اہل ایمان کی اللہ سے محبت کی بنیادی شرط یوں بیان کی ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے وہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس ارشاد ربانی میں مومن ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بندہ ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ تصوف اور طریقت کی دنیا میں ذکر الہی کا مقام بہت اونچا ہے۔ قلب اور باطن کی صفائی کے لیے اہل اللہ ذکر الہی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ریگمال کا کام کرتا ہے۔ اس پر صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو اس کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے پرے ہٹ جاتا ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ شیطانی اثرات سے صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو کثرت سے ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اور جو لوگ ذکر الہی سے غفلت برتتے ہیں تو وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، اور شیطان ان کے دلوں پر
قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا اور کثرت سے ذکر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا ادب بن کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنی کربٹوں میں یعنی ہجر میں تڑپتے ہوئے جب وہ لیٹتے ہیں تو لیٹتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اوپر والی آیت کریمہ میں حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کے کرم کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ وہ 3 دن اشاروں کے سوا کوئی بات نہ کہہ سکیں گے، اور اس اضطراری کی حالت میں انہیں تلقین کی گئی کہ وہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اضطراب اور بے تابی کی حالت سے دوچار ہو تو کثرت سے ذکر الہی اس کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بے شک ذکر الہی دل کی غذا ہے اور اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر بندہ ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اس سے اس کا اضطراب قلب ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں ذکر الہی کی لذت اور چاشنی نصیب ہو جائے۔